السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، بالخصوص یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کما حق رکھتا ہو۔ دیکھیے، محبت تو ہر ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس محبت کو جو ہے صحیح طریقے سے نبھانا بھی پڑے گا۔ نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہم اور آپ اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم دنیا میں عبادت کر سکیں اور خدا کو پہچان سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے دین اسلام کی دعوت دی اور ایک خدا کی دعوت دی، اور تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اب اس دین کی تبلیغ اور دین اسلام کی جو ہے تحفظ اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بے شمار لوگوں کو ایسے علم دا دنیا میں پیدا کیا جن کا مثال ہم دے نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک بہت قابل انسان بے شمار لوگ، بے شمار اولیاء کاملین دنیا سے گزرے ہیں۔ تو اسی دین کے تحفظ اور بقا کے لیے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں اور علم دین کو پھیلاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، نیست کہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی سبب سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بچے جوانی میں پہنچ چکے ہیں، تو ابھی جو ہے دور ایسا ہے کہ موبائل کے ذریعے سے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل ایک بہت ہی اچھا اسباب میں سے ایک اسباب ہے، جس کے ذریعے انسان علم دین بھی حاصل کر سکتا ہے اور بے شمار چیزیں جو ہے معلومات کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے نوجوان اور لوگ جو ہے موبائل کے ذریعے گناہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت لوگ ایسے ہیں جو موبائل کے ذریعے سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، علم دنیاوی بھی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن میں مدرسے، اسکول وغیرہ بند ہو گئے تھے، تو لوگ آن لائن پڑھائی کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، انسان کو علم دین حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ علم دین حاصل نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان پائے گا، اور نہ ہی
دنیا میں جو چیزیں ہیں کرنی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اس کو کرنے کا حکم ہوا ہے، ان چیزوں کو جو ہے پہچاننے سے قاصر رہ جائے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی، بال بچوں کے حقوق کو پہچانتے ہیں، اور علم دین حاصل کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوان موبائل میں طرح طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، میرا یہی مشورہ اور صلاح ہے کہ آپ ایسی چیزیں دیکھیں جن سے آپ کو منافع حاصل ہو، بلکہ ہم اور آپ ایسی چیز کو جو ہے نہ دیکھیں جن سے ہماری زندگی اور ہماری آخرت برباد ہو۔ دیکھیے، موبائل تو موبائل ہے، اس چیز کو جو ہے ہم اور آپ مان سکتے ہیں کہ ہر چیز موبائل کے ذریعے سے اب ہونے لگا ہے، یعنی ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ دنیاوی کام ہو یا بزنس ہو یا پڑھائی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز جو ہے ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان آج کے دور پہ کام سے زیادہ موبائل پہ بزی رہتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک اہم کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، ایک ایسا ادارہ جس سے دین اسلام کے متعلق جو تعلیم ہے، اللہ کے رسول کے اقوال و افعال اور اللہ تعالیٰ جو مقدس کتاب ہے کلام اللہ کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ کھولنے کا سوچا ہے، جس کے لیے آپ تمامی حضرات کا جو ہے تعاون ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کا ساتھ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ میں بالخصوص نوجوان سے گزارش کروں گا، جو نوجوان ہیں، جو لوگ پیسے والے ہیں، جن کو اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے۔ اللہ نے ہم اور آپ پر بے شمار احسانات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بے شمار دولتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے لیے بھی کچھ خرچہ کریں۔ دیکھیے، لاکھوں کماتے ہیں، خرچہ کر دیتے ہیں، ہمارے وہی پیسہ صحیح معنوں میں صحیح ہے جو فی سبیل اللہ خرچ ہو۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو ہے ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی انسان سے جو ہے کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب قیامت کے دن لے گا۔ تو ہم ایسے کام کریں، اگر ہم مثال کے طور پر 20,000 مہینے میں کماتے ہیں، 15,000 مہینے میں کماتے ہیں، تو 500 روپیہ ہم خدا کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نہ جانے کیسی کیسی چیزیں اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں جن میں ہمارے ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں، تو وہ کرنے کے بجائے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو جو ہے ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، بس بندہ اگر صحیح سے ڈھنگ سے مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر اگر عاجزی ہے، صبر ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس انسان کی جو ہے مدد فرماتا ہے۔ انسان کو اگر انسان وہ ہے تو اس کے اندر انسانیت بھی ہونی ضروری ہے۔ انسانیت یہی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ اگر ہم 10 روپیہ کماتے ہیں تو 2 روپیہ ہم دوسروں کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بے شمار دولت سے نوازا ہے، اچھی خاصی زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے انسان اور جن کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسان اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان دنیا کمانے میں لگا ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں لگا ہے، حالانکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم پیسہ ضرور کمائیں لیکن اس پیسے کو اللہ کے راہ میں بھی خرچ کریں۔ اگر ہم پیسے کما رہے ہیں تو اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں جو ہے برکت روزی میں سے اٹھا لے گا۔ اور آج کے دور میں لوگ صرف دنیا کمانے میں اور جیب بھرنے میں لگے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات۔ انسان اگر کوئی کسی کے پاس چندہ یا کچھ کرنے رسید لے کے آتے ہیں تو دنیاوی سوالات پیدا کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم خرچہ نہیں کریں گے تو یہ مسلمان جو مدارس ہیں، مسلمان کے جو مدارس ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہ کہاں سے چلے گا؟ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی مدارس اور جتنے بھی مسجدیں ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے نیک کام میں حصہ لیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت کو جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اور اپنے مرحومین کے لیے، ماں باپ اگر نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے، بھائی نہیں ہے تو بھائی کے لیے، دادا کے لیے، جن کے لیے بھی ہو، جو بھی مرحوم ہمارے ہیں، مرحومین جو بھی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اگر ان کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ ضرور جو ہے ہمیں اس کے بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ کو اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرنا چاہیے، اگر ہم دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور اگر اللہ کو راضی کر لیے تو تمام چیزیں، چاہے کوئی بھی راضی نہ ہو، لیکن اگر اللہ راضی ہو تو دنیا آپ کی یہاں بھی کامیابی ہے زندگی، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ پر اٹھا دیے، اگر اللہ ناراض ہے تو چاہے تمام دنیا والے آپ کے دوست ہو جائیں، پھر بھی آپ کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہر چیز کا جو مالک و خالق ہے، وہ چاہے تو عزت دے، وہ چاہے تو ذلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اسے چاہے وہ عزت دے، اسے چاہے وہ ذلت دے، اسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ عزت دے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ دوسروں کو راضی کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ فلاں انسان مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں آدمی میرے لیے جو ہے خوش دلی سے مجھ سے بات کرے۔ محترم ناظرین، اگر خدا راضی ہے تو تمام لوگ راضی ہیں، چاہے تمام لوگ خفا ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مالک حقیقی وہی ہے ہمارا اور آپ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ تعاون کریں۔ جو بھی حضرات تعاون کرنا چاہتا ہو، میرے موبائل نمبر دیے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے مجھ سے رابطہ کریں، اور میں فی سبیل اللہ کی راہ میں آپ لوگوں سے اس نیت سے مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ دینی جو مدارس ہیں، بے شمار مدرسے ہمارے ہندوستان میں ہیں، میں ویسٹ بنگال سے ہوں،
गांव का नाम हारी भंगा, ज़िला उत्तर दिनाजपुर है, पोस्ट जबरबिल्ला है, थाना ग्वालपोखर है। और मैं बेशुमार लोगों से बात की मैंने, इस मकसद से मैं जो है इरादा किया हूँ कि ऐसा दारुल खोला जाए जिससे हमारे गांव के और भी दूसरे गांव से जो भी गांव में पढ़ना चाहता हो, जो भी बच्चे बच्ची यहाँ पढ़ने चाहते हों, अगर ये पढ़ने का इरादा है तो मैं ऐसा इदारा खोलना चाहता हूँ जिसमें उनके लिए पढ़ाई बिल्कुल अगर मुफ्त हो, यानी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत ना पड़े। और वो ये है कि इसलिए कि हमारे यहाँ के लोग जो है गरीबी के आलम में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। जिनके 2-4 बच्चे हैं तो 1 को ही पढ़ा पाते हैं, 2-4 है तो 2 को पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं। इसलिए कि गरीबी और गुर्बत इतनी है कि 10 साल 12 साल के बच्चों को जो है कमाने के लिए भेज देते हैं। नाज़रीन, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर 10 साल के बच्चे अगर हमारे मदरसे में 5 साल 7 साल के बाद आ जाए तो 3-4 साल अगर पढ़ ले तो ऐसा तालीम इतना हासिल कर ले कि जितने उनको ज़रूरत है, यानी जो दीनी जो मसाइल, जो ज़रूरियात के मसाइल हैं उन चीज़ को हासिल कर ले, कम से कम इतना मालूमात हासिल कर ले कि नमाज सही ढंग से अदा करें, ज़कात कब फ़र्ज़ है, किन पर फ़र्ज़ है, किन को देना चाहिए वो भी मालूमात कर ले। रोज़े रख रहे हैं तो रोज़ा कब टूटता है, रोज़ा किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, इन चीज़ों को मालूमात कर ले। और बेशुमार उमूर है जो तमाम उमूर को सिखा दिया जाए ताकि बच्चे जो है कोई चीज़ अगर करे तो उससे जो है वो कमा हक़ वो अदा कर सके। और जितने भी मदारिस है, बेशुमार मदारिस अभी दुनिया हिंदुस्तान में है, लेकिन हर मदरसे में जो हमारे वेस्ट बंगाल में ख़ासकर अक्सर और बेशतर मदरसे में जो है उसमें फ़ीस जमा करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। और मैं इरादा किया हूँ कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक जो है अंग्रेज़ी, हिंदी, जो बांग्ला वगैरह जो भी हो कंप्यूटर कोर्स कराया जाए, और दीनी तालीम, कुरान मस्जिद, हिफ्ज़ और इस्लामी तालीम, जो मौलवी कोर्स, आलिम फाजिल कोर्स, नाज़रा कोर्स, ये तमाम को जो है मुहैया किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को संवार ले तालीम हासिल करके। तो जो भी हज़रात कुछ देना चाहते हो, मैंने रसीद छपवाने के लिए दिया है, छप के आ जाए तो तमाम लोग जो है बेझिझक आप मुझसे रब्ता करें और ख़ुदा की राह में ख़र्च करें। अगर ख़ुदा की राह में आज आप खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नस्लों को भी और आपको भी अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जो आप लोगों से ताउन का कहा, इसका नाम है दारुल फैज़ान औलिया निस्वा अरबी कॉलेज। तो जितने भी लोग ताउन करेंगे और जितना भी खर्चा होगा तमाम का तमाम जो है हिसाब व किताब उस ग्रुप में सेंड किया जाएगा, और जो लोग कहाँ से कौन जो भी जहाँ से देंगे तो तमाम का हिसाब व किताब दिखाया जाएगा ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो कि पैसे जा कर आ रहे हैं। नाज़रीन, बिल्कुल साफ़ इरादा है मेरा और खालिस फ़ी सबीलिल्लाह ये काम करना चाह रहा हूँ। ज़रूर मेरा साथ दें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मदद करें। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।